کبھی سوچا ہے کہ نیکی کا ایک چھوٹا سا عمل کہاں تک جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جو دوستی، قربانی اور ایک ایسے انعام کے بارے میں ہے جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اچھا، اصل میں یہی سوال تو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے کہ کسی کے پاس بس وہی ایک چیز ہو جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور وہی چیز کوئی آ کر مانگ لے تو کیا کیا جائے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی قابل احترام عالم سے جو ایک گہرے بحران میں گھیرے ہوئے تھے، اور یہ بحران صرف پیسوں کا نہیں تھا بلکہ ایک باپ کی محبت اور اس کی ذمہ داریوں کا بھی تھا۔ یہ صاحب تھے واقدی۔ واقدی کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ خلیفہ مامون کے دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کے علم کا ہر طرف چرچا تھا، لیکن علم کے اس سمندر کے پیچھے غربت کا ایک صحرا چھپا ہوا تھا، ایک ایسی پریشانی جس نے ان کی عزت پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والے الفاظ واقعی کی اہلیہ کے تھے۔ عید کا دن قریب تھا، خوشیوں کا تہوار، لیکن ان کے گھر میں یہ دن اپنی غربت کا احساس دلا رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خوشیاں نہ دے سکے۔ لیکن جہاں غربت کی یہ تاریکی تھی، وہیں ایک روشنی بھی تھی، اور وہ تھی سچی دوستی کی۔ ایک ایسا رشتہ جو اس کہانی کا رخ بدلنے والا تھا اور جس کا اب سب سے بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ واقعی خود کہا کرتے تھے کہ ہم 3 جسموں میں ایک روح کی طرح ہیں۔ ذرا اس دوستی کی گہرائی کو محسوس تو کریں۔ ان کے دکھ سکھ سانجھے تھے، ان کی ضرورتیں ایک تھیں، اور ان کا بھروسہ اٹوٹ تھا۔ یہ رشتہ پیسے اور دنیاوی چیزوں سے کہیں بلند تھا۔ اور قسمت جلد ہی اس دوستی کو ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والی تھی جو شاید اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا۔ ایک ایسا امتحان جس کی کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ تو اب کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک تھیلا جو صرف پیسوں سے نہیں بلکہ امید، مجبوری اور دوستی کے امتحان سے بھرا تھا۔ یہ تھیلا اب ایک سفر پر نکلنے والا تھا، ایک ایسا سفر جو ان 3 دوستوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ کے واقدی نے اپنے ایک امیر ہاشمی دوست کو مدد کے لیے خط لکھا۔ جواب فوراً آیا، ایک مہر بند تھیلا، اور اس میں تھے پورے 1000 درہم۔ اس دور میں یہ سمجھیں ایک چھوٹی موٹی سلطنت کے برابر رقم تھی۔ لگ رہا تھا کہ واقدی کی ساری پریشانیاں بس ختم ہونے ہی والی ہیں۔ مدد دروازے پر کھڑی تھی۔ واقدی نے ابھی تھیلا کھولا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ یہ ان کے دوسرے دوست کا قاصد تھا، اور اس کے پاس بھی مدد کی وہی فریاد تھی۔ اب واقدی کے سامنے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، اپنی ضرورت یا دوست کی ضرورت۔ اور یہاں واقعی نے وہ کیا جو شاید کوئی نہ کرتا۔ انہوں نے وہ مہربند تھیلا، اپنی تمام امیدوں کا وہ تھیلا کھولے بغیر ہی اپنے ضرورت مند دوست کو بھجوا دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں پر اپنے دوست کو ترجیح دی، لیکن سخاوت کے اس دائرے کا تو یہ صرف آغاز تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آتی ہے، وہ لمحہ جب ایک حیرت انگیز راز فاش ہونے والا تھا، اور یہ ثابت ہونے والا تھا کہ سخاوت کا دائرہ ہمیشہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے۔ واقدی جب خالی ہاتھ گھر لوٹے تو شرمندگی سے ان کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن ان کی بیوی کا رد عمل ناقابل یقین تھا۔ غصے یا مایوسی کے بجائے ان کے چہرے پر خوشی تھی، اس بات کی خوشی کہ ان کے شوہر نے اپنی ضرورت پر دوستی کو فوقیت دی ہے۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر ہاشمی دوست خود آ پہنچے۔ اس نے پوچھا، بھائی تم نے میرے بھیجے ہوئے تھیلے کا کیا کیا؟ واقدی نے سچ بتا دیا۔ ہاشمی دوست مسکرایا اور بولا، جب میں نے وہ تھیلا تمہیں بھیجا تو میں خود ضرورت مند ہو گیا۔ میں نے اپنے تیسرے دوست سے مدد مانگی اور اس نے مجھے وہی تھیلا واپس بھیج دیا جو میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ سوچئے ذرا، تینوں دوست، تینوں ضرورت مند، اور ایک ہی تھیلا جو ان سب کی سخاوت کا گواہ بن کر گھومتا رہا۔ تو اس بے لوث قربانی کا صلہ کیا ملا؟ کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ جب نیتیں خالص ہونا تو قدرت خود انعام دینے کے راستے بناتی ہے۔ سچی نیکی کی خوشبو چھپائی نہیں چھپتی۔ دوستی کی یہ حیرت انگیز کہانی محلوں تک جا پہنچی، سیدھا وقت کے حاکم خلیفہ مامون کے کانوں تک، اور وہ یہ داستان سن کر دنگ رہ گئے۔ خلیفہ نے فوراً تینوں دوستوں کو دربار میں طلب کیا۔
ان کی زبانی پوری کہانی سنی اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہر ایک دوست کو 2000 دینار، ایک بہت بہت بڑی رقم، انعام میں دینے کا حکم دیا۔ لیکن خلیفہ کی دانائی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کہانی کی ایک گمنام ہیروئن واقعی کی بیوی بھی ہیں۔ ان کے صبر اور کردار کو سراہتے ہوئے خلیفہ نے انہیں الگ سے 1000 دینار کا خصوصی انعام بھی دیا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا سچی سخاوت کوئی سوچا سمجھا فیصلہ ہے، یا یہ دل سے نکلی ایک بلوس آواز ہے، ایک ایسی آواز جو جب سنی جائے تو پوری کائنات اس کا جواب دیتی ہے؟ اس بارے میں کیا خیال ہے؟